السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام کتب احادیث اور کتب فقہ کے ساتھ ساتھ کتب تصوف کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ کتب تصوف کے ضمن میں تحقیقی مقالات جو تصوف کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو بھی جامعہ انواریہ ریکارڈ کراتی ہے۔ آج کی یہ گفتگو اور آج کا یہ تحقیقی مقالہ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے پروفیسر ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری کا تحریر کردہ ہے، جو انہوں نے حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری چشتی صابری علیہ الرحمہ کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے تحریر کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جامع شریعت و طریقت، حامل کمالات علمی و مقامات درویشی، گوہر دریائے فضل و کمال، حضرت شیخ جلال الدین بلخی ثم تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ۔ گوہر دریائے فضل و کمال، گوہر دریائے فضل و کمال کا مطلب ہوتا ہے کہ فضل و کمال کے دریا کے موتی، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ اور جامع شریعت و طریقت کا مطلب ہوتا ہے شریعت اور طریقت کے جامع، دونوں میں کے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں ان کو جامع شریعت و طریقت کہا جاتا ہے۔ اور حامل کمالات علمی کا مطلب یہ ہوا کہ علمی کمالات اور درویشی کے مقامات پر فائز تھے حضرت تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا نسب نامہ پیدری اور مادری یعنی ماں اور باپ دونوں واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا وطن بلخ تھا۔ آپ کے والد ماجد قاضی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلخ کے علماء میں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ جلال الدین کی ولادت 894 ہجری کو بلخ میں ہوئی۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ 7 سال کی عمر میں ہندوستان آئے اور تھانیسر جو دہلی کے قریب ہے وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ ہندوستان آنے سے قبل بلخ ہی میں 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور 17 سال کی عمر میں تفسیر، حدیث، فقہ و منطق وغیرہ علوم دینیا کی فراغت کے بعد تدریس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔ درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ جاری رکھا اور اکثر کتب متداولہ پر تعلیقات و حواشی بھی لکھتے تھے۔ کتب متداولہ کا مطلب ہوتا ہے جو رائج کتب تھی اس زمانے کی، اس پر تعلیقات و حواشی، اس کا مطلب ہوتا ہے فٹ نوٹس لکھنا، اسی کو حاشیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیعت و خلافت، حضرت شیخ جلال الدین حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ حضرت قطب عالم سے مرید ہونے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے، یعنی آپ کی حضرت قطب عالم سے مرید ہونے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، نہایت دلچسپ ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا میں باطنی علوم سے لگاؤ نہ تھا اور سماع کو ناجائز سمجھتے تھے۔ مرید ہونے سے پہلے حضرت قطب عالم کے سماع و وجد پر اعتراض کیا کرتے تھے اور وجد کو رقص یعنی ناچنے سے تعبیر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت قطب عالم کے مریدین اور بعض روایت کے مطابق تھانیسر کے حاکم کے ذریعے جو آپ کا مرید تھا اس طرح سلام پہنچایا کہ جب تم اپنے رقاص یعنی ناچنے والے پیر کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت قطب عالم نے ان کے سلام کے جواب میں یہ پیغام پہنچایا کہ ان سے یہ کہنا کہ آں پیر رقاص خود می رقصد و دیگر آں را می رقصد، وہ پیر رقاص خود رقص کرتا ہے اور دوسروں کو بھی رقص کراتا ہے۔ وہ پیر رقاص یعنی رقص کرنے والا پیر، وہ خود بھی رقص کرتا ہے اور دوسروں کو بھی رقص کراتا ہے، یعنی وہ رقاص بھی ہے اور رقاص گر بھی ہے، یعنی ناچنے والا بنانا۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے جلال کو تمہیں بخشا اور اس کو اپنے حلقہ ارادت میں لاؤ اور ہمارے جمال سے آشنا کرو، یعنی ہمارے جمال سے واقفیت کراؤ، تعارف کراؤ۔ حضرت قطب عالم اس اشارے غیبی پر شاہ آباد سے تھانیسر روانہ ہو گئے اور جلال الدین کے مدرسے میں پہنچ کر آپ کو سلام کر کے ایک طرف خاموش بیٹھ گئے، جبکہ وہ تدریس میں مشغول تھے۔ تدریس کے فراغت کے بعد جب طلبہ چلے گئے
تو آپ نے حضرت قطب عالم سے پوچھا کہ میاں فقیر کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت قطب عالم نے جواب دیا کہ میں وہی فقیر رقاص ہوں۔ آپ کے اس بیان اور باطنی توجہ سے حضرت شیخ جلال از خود رفتہ ہو گئے۔ از خود رفتہ مطلب دیوانہ ہو گئے، فریفتہ ہو گئے۔ آن کی آن میں ظلمت دور ہو گئی اور حضرت قطب عالم کے قدموں پر سر رکھ دیا اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت قطب عالم اپنی کلاه چار ترکی آپ کے سر پر رکھی۔ کلاه چار ترکی کا مطلب ایسی ٹوپی جس کے اندر 4 خانے بنے ہوتے ہیں، عام طور پہ خانقاہ لوگ پہنتے ہیں، اس کو کلاه چار ترکی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو شغل نفی و اثبات تعلیم فرمایا۔ شغل نفی و اثبات مطلب لا الہ الا اللہ کی جو معنویت ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے نفی ہے، اس کے بعد اثبات ہے۔ لا الہ یہ نفی ہو گئی، لا الہ یہ نفی ہے، اس کے بعد الا اللہ یہ کیا ہے؟ اثبات ہے۔ تو آپ کو شغل نفی و اثبات تعلیم فرمایا اور دیگر اذکار و اشغال سلطان الاذکار اور شغل سے پایا سلسلہ چشتیہ صابریہ کے یہ بزرگوں کا خاص شغل ہے، شغل سے پایا، ان سب کی اجازت دی اور آپ نے ایک عرصہ تک پیر و مرشد کی خدمت میں شاہ آباد میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کر کے تھانے سر چلے آئے۔ آپ حضرت امام غزالی کی طرح درس و تدریس کو چھوڑ کر باطنی علوم کے حصول اور حق کے تقرب کی خاطر سخت سے سخت مجاہدے اور ریاضتیں اختیار کر کے جنید زماں اور شبلیہ دوراں بن گئے۔ ان ریاضتوں میں 6 ماہ کا وہ سخت مجاہدہ بھی ہے جس کی تکمیل پر حضرت قطب عالم نے یہ خط لکھا کہ اب تم خلوت سے باہر آ جاؤ، تمہارا کام پائے تکمیل کو پہنچ چکا۔ اس خلوت میں عرش سے تحت الثری تک تمام حجابات مکانی و جسمانی اٹھ گئے، جس کی تفصیل اقتباس الانوار میں موجود ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حکم پر خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی وقت حضرت قطب عالم نے اپنے مشائخ اعظام کی نعمت مع تلقین اسم اعظم آپ کے سپرد کی اور خلقۂ خلافت عطا فرما کر اپنا نائب مطلق اور خلیفہ برحق مقرر فرمایا۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کے متعدد خلفاء میں حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری علیہ الرحمہ آپ کے سب سے بڑھ کر محبوب خلیفہ تھے۔ مکتوبات قدوسیہ کے کئی خطوط اس بات کی روشن دلیل ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیشتر مکتوبات کے ذریعے اپنے مرید صادق کی ہمت بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے زمانے کا قطب بنا دیا، جیسا کہ حضرت قطب عالم نے اپنے ایک طویل مکتوب نمبر 104 میں حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کر کے فرمایا، حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ برادر کو کمال مرداں اور جمال عارفاں نصیب ہو۔ بفضلہ تعالیٰ سالک کو چاہیے کہ ہمت بلند رکھے، کیونکہ ہمت سے بڑے بڑے کام سر انجام ہوتے ہیں۔ قیمت المرء ہمتہ، آدمی کی قیمت اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمت کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ فرماتے ہیں، عزیز من، سوز کے ساتھ ساز بھی ضروری ہے، چھلنی بنو اور جان پر کھیل جاؤ، جوش و خروش سے رہو، میں نوش و ہیچ مفروش، پیو لیکن نہ بیچو۔ اس کوچے میں سلامتی شکست ہے، جس طرح عمارت بنانے سے پہلے اس کو توڑا جاتا ہے۔ مکتوبات قدوسیہ کے خطوط سے حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم روحانی و باطنی عروج کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ حضرت قطب عالم علیہ الرحمہ آپ کے خط کے جواب میں ذکر اور مراتب ذکر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ شغل باطن کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ دل کی آواز کانوں سے سنائی دیتی ہے، بلکہ مغز کی ہڈی سے بھی یہ آواز سنی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ یہ ذکر مبارک کا غلبہ ہے۔ اب کام کو یہاں تک پہنچاؤ کہ ذکر کی آواز مغز استخوان سے بڑھ کر مغز جان تک پہنچ جائے۔ استخوان کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، مغز استخوان سے بڑھ کر مغز جان تک پہنچ جائے، یعنی روح سے آواز آئے اور سبحان کی خبر دے۔ جب حضرت جلال الدین علیہ الرحمہ نے حضرت قطب عالم کو اپنے واردات و باطنی کیفیت سے مطلع کیا تو اپنے محبوب مرید کی یہ کیفیت سن کر ان عظیم القاب سے خط کی ابتدا کی کہ ایسے القاب سے خطاب مکتوبات قدوسیہ میں کسی مرید کے حق میں نہیں ملتے۔ مکتوب نمبر 138 میں آپ فرماتے ہیں، بعد حمد و صلات، دعائے مزید حیات، ترقی درجات عرفانی و ذوق و شوق سبحانی، بضمیر منیر خدمت اخی شیخ الاسلام اہل کمال شیخ جلال دام عزہ وزید عرفانہ از فقیر حقیر عبد القدوس اسماعیل الحنفی۔ واضح ہو کہ آپ برادر کا خط ملا جو ذوق و شوق ربانی
اور واردات سبحانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی، خدائے تعالیٰ اس میں ترقی دے اور مزید ترقی دے۔ بے شک انسان کی قدر ہمت کے مطابق ہوتی ہے، ہر کے صاحب ہمت آمد مرد شد، ہم چو خورشید از بلندی فروشد۔ جو صاحب ہمت ہے وہی مرد حق ہے اور سورج کی طرح بلند ہو کر یکتا بن گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام تھانیسری علیہ الرحمہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدائے عز و جل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے میری بارگاہ میں کیا لائے ہو، تو فقیر ایک ہاتھ سے شیخ جلال تھانیسری کو اور ایک ہاتھ سے شیخ رکن الدین کو پیش کر دے گا۔ شیخ رکن الدین حضرت قطب عالم کے فرزند ارجمند یعنی بیٹے ہیں۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت جلال الدین تھانیسری بکثرت مجلس سماع منعقد کرتے تھے، اس کے باوجود اوراد و اشغال اور آداب شریعت کے سخت پابند تھے۔ جیسا کہ صاحب اخبار الاخیار فرماتے ہیں، آپ ابتدائی عمر سے زندگی کے آخری ایام تک اطاعت و عبادت، درس و وعظگوئی، ذکر سماع اور ذوق و حال میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر درازی دی تھی، یعنی لمبی عمر دی تھی۔ آداب و نوافل کی حفاظت اور اوراد و اوقات کی رعایت میں زندگی کے آخری وقت تک ثابت قدم رہے۔ آپ صائم الدہر یعنی مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور قائم اللیل تھے، یعنی راتوں کو زیادہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور 80 برس تک روزانہ ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ اتباع سنت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ بیماری کی وجہ سے فرش پر لیٹے رہنے لگے، یعنی اس قدر طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی کہ بالکل بستر پہ صرف لیٹے ہی رہتے تھے، بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ خادموں نے دوا پیش کی تو فرمایا مجھے تخت سے اٹھا کر زمین پر بیٹھا دو۔ مشکل سے زمین پر بیٹھ کر دوا نوش کی اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تخت پر کوئی چیز رکھی ہو۔ اخیر زمانے میں ریاضت و مجاہدہ کی کثرت نے آپ کو لاغر کر دیا تھا، ذکر و فکر کرتے ہوئے بستر پر لیٹے رہتے، لیکن جب آپ اذان کی آواز سنتے تو بشاشت لوٹ آتی، کسی کی مدد کے بغیر خود اٹھ کھڑے ہوتے، نماز سے فارغ ہو کر بے خودی کے عالم میں چلے جاتے۔ جب استغراق کا عالم بڑھنے لگا، استغراق مطلب یاد الہی میں غرق ہونا، ڈوب جانا یاد الہی میں، جب استغراق کا عالم بڑھنے لگا، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی، تو ہر نماز کے وقت مریدین اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض روایت کے مطابق حق 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 فرماتے تو ہوش میں آ کر نماز ادا کرتے، اور یہ شعر ورد زبان ہوتا: قومی ز وجود خیش فانی، رفتہ ز حروف در معانی، محرم دولت نبود ہر سرے، بار مسیحا نہ کشد ہر خرے۔ آپ قطب و غوث وقت تھے، ترک و تجرید میں یگانہ آفاق و بے مثل تھے۔ بادشاہ جلال الدین اکبر آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن آپ ہمیشہ دنیا سے کنارہ کش رہے۔ جب اکبر اپنے بھائی محمد حکیم مرزا کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے 979 ہجری میں پنجاب کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں تھانیسر رک کر آپ کی قدم بوسی سے مشرف ہوا۔ ملاقات کے دوران مسئلہ توحید کے معارف و حقائق پر گفتگو ہوئی۔ تو آپ نے اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے یہ رباعی پڑھی: آفتاب در ہزاراں آبگینہ تاختہ، پس برنگے بر یک تابعینہ انداختہ، جملہ یک نور است اما رنگ ہائے مختلف، اختلاف درمیائی و انداختہ۔ اسی طرح ابوالفضل فیضی کے بھی بعض سوالات کا جواب دیا۔ یہ اکبر کی زندگی کا پہلا مرحلہ تھا جس میں وہ بزرگوں سے عقیدت رکھتا تھا۔ اگر حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اکبر کی زندگی کے دوسرے مرحلہ میں ہوتے جس میں اس نے دین الہی کے ملحدانہ نظریہ کا اعلان کیا، تو ضرور آپ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی طرح ضرور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ کرامت: حضرت قطب عالم کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد آپ کی زندگی کا ہر لمحہ باکرامت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ کی زندگی حسی کرامتوں سے بھی خالی نہیں۔ آپ کے ایک مرید کو تجلی ذات کے دیدار کا اشتیاق تھا۔ اس کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ پہلے زمانے میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، جس کو چاہتے ایک نظر میں اسے ولی اللہ بنا دیتے۔ ان دنوں ایسے بزرگ کہاں ہیں؟ اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خطرہ پر آگاہ ہوئے۔ اسی وقت ایک نگاہ ڈالی تو وہ تڑپنے لگا، 3 دن تک بے ہوش رہا، اور جب ہوش آیا تو کہا مجھے اتنے سالوں میں وہ چیز نہ ملی جو ایک نظر میں حاصل ہو گئی۔ وہ اسی ہفتہ میں فوت ہو گیا، اور جب حضرت کو اس کے انتقال کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ اسے اس تجلی کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے برداشت نہ کر سکا۔ تھانے سر میں ایک بڑا میلہ ہوتا تھا جس میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے، جس میں ایک جوگی اپنے شعبدہ بازی سے لوگوں کے عقیدہ کو تباہ کرتا۔ شعبدہ بازی یعنی کرشمہ اور جادوگری دکھا کر کے۔ اس کا تصرف یہ تھا کہ زمین میں مختلف مقامات سے غوطہ لگاتا اور مختلف جگہ سے نکلتا۔ حضرت شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا مجھے بھی وہاں لے چلو۔ جب اس نے اپنے وقت پر حسب معمول غوطہ لگایا، غوطہ لگاتے ہی زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فوراً اس جگہ پر اپنا قدم رکھ دیا۔ آپ نے قدم رکھ دیا، غوطہ لگاتے ہی زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فوراً اس جگہ پر اپنا قدم رکھ دیا، وہ وہیں زمین میں دھس گیا اور مر گیا۔ صاحب اقتباس الانوار فرماتے ہیں آپ اس بات سے بلند و بالا تر ہیں کہ آپ کو کشف و کرامات سے نسبت دی جائے یا آپ کے احوال و مقامات کی تعریف کی جائے۔ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع آپ کے حق میں صادق آتا ہے، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، دوست کے حسین و جمیل چہرے کو زیب و زینت کی حاجت نہیں ہے۔ مشائخ اور ان کی اولاد کے احترام سے متعلق آپ کے جذبات و واقعات محیر العقول ہیں، یعنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والے ہیں۔ خلفاء، حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے 18 خلفاء تھے اور 49 صاحب مجاز تھے۔ ان میں شیخ نظام الدین بلخی، شیخ عبدالشکور فاروقی، حضرت شیخ جلال کے یہ برادر بزرگ تھے۔ قاضی برادر بزرگ مطلب بڑے بھائی، قاضی محمد سالم کیرانوی، شیخ احمد صوفی، شیخ عبدالغفور، شیخ موسیٰ، شیخ عیسیٰ، شیخ میر فاضل ساکن سوہانہ ضلع میرٹھ رحمہم اللہ۔ خاص طور پر یہ حضرات قابل ذکر ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین تھانیسری ثم البلخی علیہ الرحمہ جو آپ کے برادر زادہ اور داماد تھے، آپ کے جانشین خلیفہ اعظم تھے۔ تمام خلفاء اور مریدین کو اپنی زندگی میں انہی کے سپرد کیا۔ آپ 95 سال کی عمر میں 14 ذوالحجہ 989 ہجری اور 1581 عیسوی کو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ لفظ شیخ الاولیاء سے آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ مزار شریف تھانے سر میں مرجع خاص و عام ہے۔ تصنیفات مطلب بکس، جن کتابوں کے آپ رائٹر ہیں۔ تمام اصحاب تاریخ آپ کی طرف 2 تصانیف کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مطبوعہ ہیں، یعنی پبلش ہیں۔ پہلی کتاب تحقیق و اراضی الہند اور دوسری کتاب ارشاد الطالبین، جبکہ حضرت شیخ جلال کی اور 2 کتابیں مخطوطے کی شکل میں موجود ہیں، یعنی جو پبلش نہیں ہوئی ہیں، قلمی نسخے میں موجود ہیں، جس کا تذکرہ فارسی ویکیپیڈیا میں ایران کے مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی نے آپ کے ان 2 مخطوطات کی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ کے مجموعہ مکتوبات، جس کا اشارہ مکتوبات قدوسیہ کے ضمن میں ملتا ہے، مطبوعہ و مخطوطہ دونوں صورت میں دستیاب نہیں ہے۔ مذکورہ تالیفات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ رسالہ تفسیر سورہ والتین، اس مخطوطہ کا ذکر سعید نفیسی تہران نے تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 میں کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ نسخہ کتب خانہ دیوان ہند میں موجود ہے۔ دوسری کتاب گلزار جلالی فارسی زبان میں ہے۔ اس کتاب کا موضوع عرفان و تصوف ہے۔ اس مخطوطہ کا نسخہ دانشگاہ شیرانی لاہور میں موجود ہے، جس کا ذکر محمد شبیر حسین نے فہرست مخطوطات شیرانی لاہور میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 میں کیا ہے۔ اہل تحقیق ان دونوں مخطوطات کو حاصل کرنے کے بعد تحقیق طبع کریں تو علم و عرفان کی ایک قابل تحسین خدمت ہوگی۔ تیسری کتاب تحقیق و اراضی الہند، یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولوی سید سعید اشرف ندوی، دائرہ معین المعارف کراچی، یہ مطبوعہ ہے۔
اس کا ایک قلمی نسخہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان کی زمینوں کے متعلق علماء کے درمیان ایک نزاع پیدا ہو گیا، یعنی جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ بعض علماء کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہند میں کوئی امام یعنی بادشاہ کسی کو زمین عطا کرے تو وہ قانونی طور پر اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، چنانچہ اس کے لیے اس زمین کو فروخت کرنا اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس کتاب میں ان کے اس خیال کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ زمین بیت المال کی ہے اور امام وقت جسے چاہے وہ دے سکتا ہے اور وہ حق کاشتکاری کی بنا پر وہ زمین کا جائز مالک ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے ڈاکٹر زبید احمد کی کتاب عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی کتاب ارشاد الطالبین، یہ فارسی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ طریق السالکین کے نام سے موسوم ہے۔ مترجم اس کے صوفی محمد یونس صابری ہیں۔ سب سے پہلے فارسی نسخہ کی طباعت 1965 عیسوی میں امرتسر میں عمل میں آئی، پھر 2001 عیسوی میں اس کا اردو ترجمہ منظر عام پر آیا۔ تعلیمات تصوف، رسالہ ارشاد الطالبین حجم کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے باوجود معانی کے اعتبار سے بڑا ہے۔ یہ طالبان حق کے لیے دستور العمل ہے۔ یہ رسالہ 34 فصول پر مشتمل ہے، جس کے اہم عناوین یہ ہیں: معرفت الہی، طریقت، طالبان حق اور ان کے اقسام، روحانی بیماریاں، دل کے امراض، ذکر اور اس کے اقسام، کلمہ طیبہ، پاس انفاس، ذکر سہ پایا، شغل باطنی، مراقبہ و محاسبہ وغیرہ۔ اس کتاب کے چند اقتباسات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین علیہ الرحمہ نے کتاب ارشاد السالکین کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی معرفت، طلب محبت سے کی ہے۔ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت میں لیعبدون کے معنی لیعرفون، تاکہ وہ عرفان حاصل کریں، یہ معنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب سے مناجات میں پوچھا الہی لماذا خلقت الخلق، اے اللہ تو نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ جواب آیا میں ایک مخفی خزانہ تھا، یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو تو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو۔ حضرت نے یہ شعر ارشاد فرمایا: آنکس تورا نہ دید اوہیچ نہ دید، آنکس تورا نہ یافت اوہیچ نہ یافت۔ جس نے تجھے نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اور جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ جان لو اللہ کا راستہ مشرق مغرب جنوب شمال زمین آسمان، بلکہ جنت و عرش میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ خود تمہاری ذات میں ہے۔ ارشاد الہی وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ زاریات، اور تمہارے نفوس میں نشانیاں ہیں تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کلام میں اشارہ ہے کہ اللہ کا راستہ قدم کے بجائے دل سے ملتا ہے، کیونکہ جسمانی اعضاء کا کام عبادت ہے نہ کہ معرفت، یعنی معرفت کا کام دل سے ہے۔ حضرت مزید دل کی فضیلت بیان کر کے تلاش مرشد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں: رہ برے جو کہ دری وادیا ہر سو راہ است، مرد پیر گشتہ چے دانت کجا باید رفت۔ رہبر تلاش کر کہ اس وادی میں کئی راہیں ہیں، ایک حیران و پریشان شخص کیا جانے کہ کہاں جانا چاہیے۔ آپ نے اپنی کتاب کی دوسری فصل میں طالبان حق کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم عباد اخیار، دوسری قسم زہاد ابرار، اور تیسری قسم ہے عشاق شطار۔ ہر ایک کی خصوصیت بیان کر کے فرمایا کہ ان میں عشاق بہت جلد منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں، اور مزید فرمایا علوم شرعیہ اور تلاوت قرآن میں مشغولیت امور حسنہ ہے، یعنی بہترین کام ہے، لیکن اس طالب عاشق کی شان ہی کچھ اور ہے۔ طالب حق فرائض و سنن کی ادائیگی کے بعد شغل باطن پر انحصار کرتا ہے کہ کثرت نوافل و اعمال جوارح کو اختیار کرنا، یعنی جسمانی کام کو اختیار کرنا، یہ زاہدین کا طریقہ ہے۔ ایسے مرید کامیاب ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا مارا نہ مرید ورد خامی باید، نہ زاہد نہ حافظ قرآن می باید، صاحب درد و سوخت جان می باید، آتش زدہ بخانما می باید۔ ہمیں اوراد پڑھنے والا مرید اور حافظ قرآن اور زاہد نہیں چاہیے، بلکہ ایسا صاحب درد مرید چاہیے جو اپنے گھر کو آگ لگا کر اپنی جان کو عشق مولا میں جلایا ہو۔ آپ نے 2 ضربی اور 4 ضربی ذکر کر کے
طریقوں کو بیان کرتے ہوئے کلمہ طیبہ میں نفی و اس بات کی صورت میں اس معنی کو ملحوظ رکھنے کی تاکید فرمائی، لا معبودہ یا لا مقصودہ یا لا مطلوبہ یا لا موجودہ، کوئی معبود نہیں، یعنی پورا یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ یا لا موجود الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں یا کوئی مقصود نہیں یا کوئی مطلوب نہیں یا کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ معنی خیال میں رکھے، اہل وحدت لا موجود کے معنی ملحوظ رکھتے ہیں جو مقصود کلی اور مطلوب اصلی ہے، یعنی جو وحدت والے ہیں جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، جو وحدت الوجودی ہیں، ان کا یہ مقصد اصلی مقصد ہوتا ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں تاب جاروب لا تروبی لا تروبی راہ نہ رسی در مقام الا اللہ، جب تک تم لا کی جھاڑو سے غیر اللہ کی راہ کی نفی نہیں کرو گے تو تم الا اللہ کے مقام میں نہیں پہنچ سکتے، یعنی جب تک تم لا کے ذریعے سے غیر اللہ سے بالکل قطع تعلق نہ اختیار کر لو تب تک تم اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ مطلب ہے۔ یعنی مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المؤمن حرم اللہ وحرام علی حرم اللہ ان یلج فیہ غیر اللہ، مومن کا دل اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے حرم میں غیر اللہ کا داخل ہونا حرام ہے۔ جس جگہ بادشاہ کا خیمہ ہوتا ہے وہاں عوام کا شور نہیں ہوتا۔ پھر شغل سہپایہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جو سلسلہ چشتیہ صابریہ خصوصاً گنگوہ کے بزرگان دین کا خصوصی شغل ہے، جو قرب حق کا قریب راستہ ہے۔ پاس انفاس یا شغل باطن یا دل کی حفاظت کے بغیر کوئی سالک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر یک نفس کے می رود از عمر گوہرست کا نرا خراج ملک دو عالم بود بہا م پسندی خزانہ رہی رائے گاں بباد وانگ روی بخاق تحدیث و بے نوا، زندگی کی ہر ایک سانس گوہر کی طرح قیمتی ہے، اس کی قیمت دونوں عالم میں نہیں، یہ خزانہ یوں ہی ضائع کرنا پسند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو زیر خاک خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار جائے۔ پھر آپ نے شغل کا مطلب ہوتا ہے کام، ورک، اور باطن کا مطلب ہوتا ہے اندرونی حصہ۔ جس طریقے سے آدمی ظاہری طور پہ اپنے ظاہری اعضاء کو کام میں لاتے ہوئے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نا، ایسے ہی باطنی شغل یہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرے، باطنی کام ہے یہ، اپنے دل کی نگہبانی کرے، دل کے آنے والے خطرات سے آگاہ رہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ باطنی شغل ہے۔ ظاہری شغل کیا ہے؟ ظاہری کام کیا ہے؟ نماز پڑھے، زبان سے جو ہے ورد کرے، اور باطنی شغل یعنی باطنی کام یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد بسائے رکھے، دل کی حفاظت کرے، یہ باطنی شغل ہے یعنی باطنی کام۔ پھر آپ نے مراقبہ و محاسبہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آخری فصل میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو چوپایوں کی طرح ہے، اولئک کالانعام، ان کی کوشش کھانے پینے اور شہوات کو پورا کرنے پر ہے۔ دوسری قسم فرشتوں کی طرح ہے، ان کی کوشش ہمیشہ عبادت حق، تسبیح و تحلیل ہے، پھر بھی ان کی نظر جنت و دوزخ پر ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کچھ عابدوں اور زاہدوں پر ہوا۔ ان سے پوچھا اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مخلوق سے ڈرتے ہو اور دوسری مخلوق سے امید کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ عابدین و زاہدین کی دوسری جماعت پر گزرے، ان سے پوچھا کہ تمہاری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کی رضا اور محبت کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دوست ہو، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ لوگوں کی یہ تیسری قسم پیغمبروں کے مشابہ ہے، جن کا مقصود و مطلوب حق سبحانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے۔ ان کی نگاہوں میں غیر حق نہیں سما سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں سما سکتی۔ حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات سالکین راہ طریقت کے لیے ہر زمانے میں مشعل ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے۔ اس کے بعد محرر نے مصادر و مراجع کے طور پر کئی کتابوں کے نام انہوں نے شمار کرائے ہیں،
اور تقریباً انہوں نے 29 حوالہ جات سے اپنے مقالے کو مزین کیا ہے۔ ان میں خاص طور سے سیر الاقطاب، گلزار ابرار، مشائخ چشت، خلیق نظامی صاحب کی اقتباس الانوار، انوار العارفین، خانہ تصوف، اس کے علاوہ کئی کتابوں کو انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے مصادر و مراجع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔